आदाब। 19 जुलाई की रात लग चुकी है और मैं हूं आदिल खान आज़ाद। बड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले हेडलाइंस देख लीजिए। जॉर्डन में अमेरिका के एक और फौजी ठिकाने पर ईरान का बड़ा हमला, बड़ी तबाही का दावा। ईरान के मिसाइल हमले से इसराइल में मची भगदड़। इसराइल ने ईरान को दे डाली खुली जंग की धमकी। 2 अमरीकी फौजियों की मौत वाले एयरबेस पर ईरानी हमले की नई तस्वीरें आई सामने। लगातार गिरती बैलिस्टिक मिसाइलों को देख आखिर क्यों हैरान हैं लोग। ईरान ने 2 लोगों को सरेआम दी फांसी, पुलिस वालों को जिंदा जलाकर किया था कत्ल। और गजा में 3 दिन पहले हुई थी जिसकी इंगेजमेंट, आज इसराइल के हमले में उसके मारे जाने की आई खबर। शुरुआत करते हैं शो की। कल रात खबर आई थी कि जॉर्डन में ईरानी हमलों के दौरान अमरीकी फौजी मारे गए। आपने सुनी होगी, हमने सुनाई। और अब 19 जुलाई की शाम उसी जॉर्डन से नई तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के बाद काले धुएं के बड़े बड़े गुबार उठते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हमले भी अमेरिका के मिलिट्री अड्डे पर किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर जॉर्डन के अकाबा इलाके को निशाना बनाया है। हवा में उठती जो आप देख रहे हैं मिसाइलें भी हैं, इंटरसेप्टर्स भी हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें अकाबा में मौजूद किंग हुसैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब आकर गिरीं, जिसके बाद एयरपोर्ट के आसपास से काले धुएं के बड़े गुबार उठते दिखाई दिए। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि इससे पहले भी एक मिसाइल एयरपोर्ट के बाहर आकर गिरी थी, जबकि ताज़ा हमले में एयरपोर्ट के आसपास का इलाका दोबारा निशाने पर आया। बताया जा रहा है कि किंग हुसैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस वक्त अमरीकी फ़ौज के कई एयरक्राफ्ट्स की मेज़बानी कर रहा है, कई जहाज़ों की मेज़बानी कर रहा है, जिसकी वजह से इसे एक अहम फ़ौजी ठिकाना भी माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आई दूसरी वीडियोज़ में भी जॉर्डन के अंदर मौजूद एक अमरीकी फैसिलिटी से काले धुएं के बड़े बड़े गुबार दिखाई दे रहे हैं उठते हुए, और दावा किया जा रहा है कि ये धुआं ईरानी मिसाइल हमले के बाद उठा है। हालांकि इन वीडियोस और नुकसान की कोई ऑफिशियल तस्दीक अब तक सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर पहले खबरें आती हैं, बाद में कहीं जाकर खबरें लिखी जाती हैं। हमने दावे के एतबार से आपको खबर दिखा दी, लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसराइल में अफरा तफरी क्यों मच गई। जॉर्डन की तरफ से दागी गई ईरानी मिसाइलों से आखिर इसराइल के अंदर जो भगदड़ मची वो मची क्यों, इस खबर के ज़रिए पूरी समझ लीजिए। हालांकि लोग आप देखते रहिए कि इधर उधर भाग रहे हैं कि जान बच जाए। 19 जुलाई की रात करीब 8 बजे इस्राएली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल ने और बाकी अखबारों ने इस पूरे वाक़े की तफसील बताई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जॉर्डन के अकाबा शहर की तरफ 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जो हमने आपको पिछली खबर में बताया। इसमें से 3 मिसाइलों को अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही मार गिराया, इंटरसेप्ट कर लिया, जबकि चौथी मिसाइल जॉर्डन के एक खुले इलाके में आकर गिरी। जॉर्डन और इसराइल बराबर बराबर बसे हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किए जाने के बाद उनके टुकड़े इसराइल के इलाज शहर की तरफ आने लगे। इसके बाद इसराइल ने भी एहतियातन कई आयरन डोम से इंटरसेप्टर्स दागे उन टुकड़ों को रोकने के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्टर मिसाइलों के कुछ टुकड़े इलाद के करीब एक खुले इलाके में गिरे, लेकिन उनसे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन टुकड़े गिरते ही खौफजदा इसराइली सेफ जगह की तलाश में इधर उधर भागने लगे। उन्हें लगा कि इस नई जंग में पहली बार शायद ईरान ने इसराइल पर भी हमला कर दिया है। इधर इसराइली फ़ौज ने कहा कि इलाज शहर पर कोई सीधा खतरा नहीं था, इसीलिए वहाँ सायरन नहीं बजाए गए। तो पिछली खबर में हमने आपको बताया कि जॉर्डन की तरफ मिसाइलें दागी गई थी, इसराइल में भगदड़ मच गई क्योंकि टुकड़े वहां गिरे थे। अब इसराइल ने इसी को लेकर ईरान को एक बार फिर से जंग की खुली धमकी दे डाली है। जरा सुनिएगा। इसराइल ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने अब एक भी मिसाइल दागी तो उसका जवाब पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। कहाँ दागी? जॉर्डन पे। 19 जुलाई की रात इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स का ये बयान सामने आया, और इस बयान में उसने कहा कि अगर ईरान ने इसराइल की तरफ एक भी मिसाइल दागी तो इसराइल पूरी ताकत से उस पर हमला करेगा, ईरान पर। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान की तरफ से जॉर्डन के अकाबा शहर की तरफ दागी गई 4 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 3 को रास्ते में ही अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। टुकड़े इधर उधर गिरे इसराइल के इलाज शहर में, और वहाँ भगदड़ मच गई। हमने आपको बताया था। इसराइल काट्स ने कहा कि अगर अमेरिका अपनी पॉलिसी बदलता है तो इसराइल हर सूरत के लिए तैयार है। पॉलिसी बदलता है यानी हम बस फड़फड़ा रहे हैं, जंग लड़ेंगे। उसके मुताबिक इसराइल सिर्फ
اپنے ڈیفنس کے لیے ہی نہیں بلکہ ایران کے خلاف بڑے جوابی حملے کے لیے بھی پوری طرح تیار بیٹھا ہے۔ یعنی اسرائیل نے ایک بار پھر یہ صاف کر دیا ہے کہ اگر ایران کی طرف سے کوئی نیا حملہ ہوا تو اس کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ سختی کے ساتھ دیا جائے گا۔ پھر ایران بھی جواب دے گا، پھر 12 دن کی بھی جنگ یاد کرنی چاہیے اور 40 دن کی بھی۔ یہ اور بات ہے، ایران میں تباہی مچی لیکن امریکہ کی ہتھیلیوں سے لگنے کے بعد اوپر اٹھنے والا اسرائیل کیوں اتنا زیادہ اچک رہا ہے؟ جنگ سے حاصل کیا ہوا؟ جنگ سے حاصل ہوتے ہیں الیکشن میں ووٹ، الیکشن ہونے والے ہیں، بڑھتے ہیں آگے۔ 2 رات پہلے جارڈن میں امریکی ایئر بیس پر ہوئے ایرانی حملے کی نئی تصویریں اب سامنے آئی ہیں۔ انہی حملوں میں 2 امریکی فوجی مارے گئے تھے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ مارے گئے تھے وہ تو کنفرم ہے کہ انہی میں مارے گئے تھے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ان تصویروں میں ایرانی بیلسٹک میزائلیں جس رفتار سے امریکی ایئر بیس پر گرتی دکھائی دے رہی ہیں اس نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ یہ تصویریں کسی ایسے ویسے نے شیئر نہیں کی ہیں، ایران کے اخبار کے ایکس اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی ہیں۔ 19 جولائی کی شام قریب 7:11 پر ایران کے تہران نیوز نے یہ نئی فوٹیج جاری کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ ویڈیو 2 رات پہلے جارڈن کے مفافق سلطی ایئر بیس پر ہوئے ایرانی حملے کا ہے۔ ویڈیو میں دکھائی دیتا ہے کہ ایک کے بعد ایک دنادن کئی بیلسٹک میزائلیں امریکی ایئر بیس کی طرف گرتی ہیں اور پورے علاقے میں زبردست دھماکوں کے ساتھ آگ اور دھوئیں کے بڑے بڑے غبار اٹھنے لگتے ہیں۔ آواز تو آپ سن ہی رہے ہوں گے۔ مفافق سلطی ایئر بیس وہی امریکی فوجی ٹھکانہ ہے جہاں ہوئے حملے میں 2 امریکی فوجیوں کی موت اور کئی دوسرے فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق خود امریکی ملٹری کر چکی ہے، سینٹ کام کر چکی ہے۔ اب ایرانی میڈیا اسی حملے کی نئی تصویریں جاری کر کے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ کے اس اہم فوجی ایئر بیس کو اس رات زبردست نقصان پہنچا تھا۔ بڑھتے آگے، ایران نے 2 لوگوں کو سر عام پھانسی دے کر اپنے تمام لوگوں کو بڑا پیغام دے دیا ہے، وہ لوگ جو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ان دونوں ملزموں نے پولیس والوں کو زندہ جلا کر قتل کیا تھا جس کے بعد اب انہیں پھانسی دے دی گئی۔ ایران کی جوڈیشری نے 20 جولائی کو اعلان کیا کہ عرفان اور گل محمد محمدی نام کے 2 لوگوں کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ ایرانی حکومت کے مطابق دونوں پر حکومت مخالف احتجاجوں میں یعنی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کے دوران پولیس والوں پر بے حد خطرناک حملہ کرنے کا الزام تھا۔ میں نے اس کی ڈیٹیل پڑھی، بتاتا ہوں آپ کو۔ جوڈیشری کا دعویٰ ہے کہ دونوں ملزموں نے اصفہان شہر میں پولیس افسروں کو رسیوں سے سڑک کے سائن بورڈ سے باندھا، سڑک کنارے ان پر پتھروں سے حملہ کیا، پتھر برسائے، پھر ان پر پیٹرول ڈالا اور انہیں آگ لگا دی، زندہ جلا کر مار دیا۔ ایرانی عدالت نے انہی الزامات کے بیس پر دونوں کو قتل کا مجرم قرار دیا جس کے بعد ان کی سزائے موت پر عمل آج صبح کر دیا گیا، پھانسی کا پھندا پھیلا کر۔ رپورٹس کے مطابق یہ معاملہ ان حکومت مخالف احتجاجوں سے جڑا تھا جو مہنگائی اور اقتصادی مشکلات کے خلاف شروع ہوئے تھے اور بعد میں پورے ملک میں پھیل گئے تھے۔ اسی کے بعد ایران پر امریکہ نے حملے شروع کر دیے تھے۔ اب غزہ کو بھولنا چاہیے گا، غزہ کی ایک سٹوری ہے وہ سناتا ہوں۔ غزہ میں ایک نوجوان نے 3 دن پہلے اپنی منگیتر کے ساتھ نئی زندگی کے خواب سجائے تھے، لیکن آج اسرائیل نے اسے بھی مار ڈالا۔ رپورٹس کے مطابق فلسطینی نوجوان اسامہ ابو تیم نے محض 3 دن پہلے غزہ میں اس لڑکی سے منگنی کی تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا، جس کے ساتھ زندگی بتانا چاہتا تھا۔ گھر میں خوشیاں تھیں، نئی زندگی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ بھلے غزہ تباہ پڑا ہو لیکن یہ خوشیاں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکیں۔ آج سامنے آئی ایک خبر کے مطابق اسرائیلی حملے میں اسامہ ابو تیم مارا گیا۔ محض 3 دن پہلے تک جو نوجوان اپنی نئی زندگی کی شروعات کا جشن منا رہا تھا، آج اس کی تصویر سوشل میڈیا پر اس کی منگنی کی نہیں بلکہ اس کی شہادت کی نشانی بن کر وائرل ہو رہی ہے۔ غزہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسی دردناک کہانیاں بڑھتی جا رہی ہیں جہاں لوگوں کے خواب پورے ہونے سے پہلے ہی ملبے کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں۔ اسرائیل کا اس حملے کے بارے میں کیا کہنا ہے پتہ نہیں۔ کچھ خبریں یہاں سے لے لیجئے۔ ایران میسائل ٹوورڈز جارڈنز عقابہ انٹرسیپٹڈ۔ پہلی خبر ہم نے آپ کو دکھائی تھی کہ کئی میزائلیں جا کر ٹکرائی ہیں، لیکن جارڈن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے میزائلیں انٹرسیپٹ کر لی ہیں۔
اب وہ ویڈیوز کیا ہیں، یہی بات اس دن بھی کہی گئی تھی جس دن 2 فوجی مارے گئے تھے، تو ہمیں پھر ایک دن بیتنے کا انتظار کرنا ہوگا کہ ان نئے حملوں کے بعد کیا صورت نکل کر آتی ہے۔ ایک اور فوٹیج شام میں رات میں شیئر کی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایران کے کرمان شاہ کا آسمان ہے، جہاں سے ایران کی یہ میزائلیں بالکل ناگن کی طرح لہراتی ہوئی اڑ رہی ہیں اپنے ٹارگٹس کی طرف۔ ڈرون اسٹرائک وونڈس 8 ایرانین کردش ریبلز ان عراق، ایگزائل گروپ۔ ایگزائل گروپ مطلب جنہیں جلا وطن کر رکھا ہے، اور یہ ایرانی ہیں لیکن یہ ایران میں اپنی ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے حصے مانگ رہے ہیں، اور یہ عراق میں رہتے ہیں۔ یہ وہاں سے ایران کے نظام کے خلاف لگاتار مشنز چلاتے ہیں۔ ان پر ایران لگاتار حملے کر رہا ہے، اور ابھی جو تازہ حملہ ہوا ہے اس میں 19 جولائی کی خبر یہ کہتی ہے شام کی کہ ڈرون اسٹرائک ہوئی ہے ان کردش گروپس کے اوپر ایران کی، اور اس میں ابھی تک کی یہ خبر ہے کہ اس میں کئی لوگ جو ہیں، لگ بھگ 8 لڑاکے کردوں کے زخمی ہوئے ہیں۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ مارکو روبیو ہولڈز ٹاکس ود لیبنیز پریزیڈنٹ ان واشنگٹن۔ اسٹیٹ آفیشل، اسٹیٹ سیکریٹری مارکو روبیو اور لبنان کے پریزیڈنٹ جوزف اون کے بیچ واشنگٹن میں ملاقات ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر لیبنیز حکومت کے اوپر یہ پریشر ڈالا جائے گا کہ وہ جلد سے جلد ساؤتھ آف لبنان میں جو لطانی دریا کے اس پار کا علاقہ ہے وہاں پر حزب اللہ کے ہتھیار چھینیں تاکہ اسرائیل کو واپس بھیجنے پہ منایا جا سکے، اور یہی ان لوگوں کے بیچ ڈیل بھی ہوئی ہے۔ جوزف اون کا پہلے ہی کہنا ہے کہ لبنان کے اندر 2 حکومتیں، 2 نظام اور 2 ملٹری نہیں ہوں گی، سب کچھ لبنان کی حکومت کے انڈر ہی ہوگا۔ کئی بار ایران کے اوپر لبنان کے معاملوں میں دخل اندازی کرنے کا بھی الزام لگایا جا چکا ہے۔ وہیں لبنان کی ریزسٹنس موومنٹ حزب اللہ کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے آگے دب کر لبنان کی حکومت لبنان کے خلاف فیصلے لے رہی ہے۔ فی الحال مارکو روبیو اور لیبنیز پریزیڈنٹ کے بیچ کیا میٹنگ میں طے ہوا ہے یہ آگے پتہ چلے گا تو ہم آپ کو اپڈیٹ ضرور کریں گے۔ ایک خبر یہ ہے کہ فرانس اور پورا یورپ بہت زبردست گرمی سے جوجھ رہا ہے، اور یہ تصویر فرانس کی بتائی جا رہی ہے۔ تارا دیو جو ہے وہ علاقہ ہے، وہاں پر وائلڈ فائر مطلب جنگل میں آگ لگ گئی ہے، اور آگ لگنے سے رہائشی علاقوں پر آفت آ گئی، اتنی بھیانک آگ ہے جہازوں سے پانی گرا کر آگ بجھانی پڑ رہی ہے، اور اب یہ آگ رفتہ رفتہ رہائشی علاقوں کی طرف بڑھ رہی ہے، گھر اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تصویر جو دکھ رہی ہے وہ یہ صاف بیان کر رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سنڈے ہے، دنیا بھر کی خبریں آج نہیں آتا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔